جی صحیح مسلم بھائی جی ہاں دراصل یہ بہت ہی ایموشنل مومنٹ ہے میرے لیے ایکچولی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو مطلب جس وجہ سے میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا وہ یہی بات تھی, ڈسکریمنیشن. کیونکہ میں تو ہوں ہی دلت فیملی سے, اور مطلب دلت میں بھی جو سب سے نیچے کا جو کاسٹ جو آپ تھے صحیح بھائی تھے, اب نہیں آپ الحمدللہ. ہاں تو میں وہی بتا رہا ہوں. تو اس میں جو سب سے جو نیچے والا جو لیئر ہے نا, اس میں سے میں ہوں. مطلب دلت بھی مجھے کس کیٹیگری میں سمجھتے ہیں وہ پتا نہیں. تو آج میں دیکھ رہا ہوں ہاں بہت کچھ جھیلا ہے میں نے اس کے چکر میں, بہت. ایک لو اسٹوری بھی ہے, اس میں بھی بہت کچھ جھیلا میں نے. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میرا تو یا تو میرا وجود ہی نہیں دنیا میں, یا میں کوڑے کا کوئی کچرا ہوں, کیا ہوں میں, مجھے سمجھنا ہے خود کو. یہ بات تھی. اور آج دیکھو میرے سارے بھائی میرے ساتھ ہیں. کوئی برہمن فیملی سے ہے, کوئی کسی فیملی سے ہے, میں کسی فیملی سے ہوں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم سب ایک ہیں, ایک بھائی, ایک ستارے کا ایک چھوٹا سا ایک گروپ ہے ہم آج. کتنی بڑی بات ہے یہ اسلام کی جو ہے مطلب گفٹ ہے مجھے یہ. بالکل. حضرت بلال حبشی کا واقعہ یو کین کال می ایکس بھائی نے کہا, پھر میں ایکس کنفیوز بھائی کی طرف چلوں گا اگر ہاں اسکرین پہ ہی ہیں, ٹھیک ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کو ایک ڈاؤٹ ہے. جی کون بھائی ہیں؟ ابھیجیت بھائی. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں بہت کوشش کیا میرے پیرنٹس کے لیے بھی, تو آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے کہ میں دعویٰ کیسا دوں ان کو؟ میں ہر چیز ٹرائی کر کے ہوں. اچھا زبردست. جی اچھا, جو پیرنٹس کا معاملہ ہے یہ بڑا سینسٹیو اور ایموشنل ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے ایک وجہ جنریشن کا جو گیپ ہے وہ بھی ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل وجہ, سوشل وجہ ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ جب اپنے والدین کو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ آپ غلط ہے اپنے ماتا پتا کو, تو ماتا پتا کا مائنڈ اس چیز کو گرپ نہیں کر پاتا کہ ہمارے جسم سے پیدا ہوا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم غلط ہیں. اسی لیے جو آپ نے بات بھی کی کہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے, یقین کریں کہ مشرکین مکہ یہی چیز کرتے تھے, اور آج بھی جو غلطی پر ہے وہ یہ اپنی بات کرتا ہے میرے باپ دادا, آرگیومنٹ کی بات نہیں کرے گا, میرے باپ دادا وہ یہ کہے گا. اچھا, ایسی صورت میں آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے لاجک کا, ترک کا استعمال کرنا. لاجک کا وہ میں یہ اس طریقے سے اس چیز کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ زبردست اخلاق کے ساتھ رہیں, زبردست اخلاق, کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ آپ کے والدین اگر شرک بھی کر رہے ہیں, غلط بھی کر رہے ہیں, جھوٹ بھی کر رہے ہیں, اور ایک روایت ہے جو کہ سندن ٹھیک نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, مگر آپ کو اس سے اہمیت پتا چلے گی کہ یہاں تک اس وقت ارلی اسلامک پیریڈ کے اندر یہ بات یہاں تک مشہور تھی کہ ایک بیٹا اگر اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ کوئی فورنیکیشن کر رہی ہے, زنا کر رہی ہے, تب بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اس کے ساتھ غصہ کرے. یہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ ایک اولاد کو کس حد تک اپنے والدین کے لیے جناح الذل کے لفظ استعمال کیا قرآن میں. جناح الذل مطلب یہ ہے کہ اپنے بچھی ہوئی آنکھیں, جو کہتے ہیں نا آنکھیں بچھا لینا جیسے کسی بادشاہ کے سامنے. اسی لیے تو دعا کا کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, تو یہ بیس ہے. اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنا ہے, ایموشنل نہیں کرنا, کیونکہ والدین کے ساتھ جب آپ ایموشنل ہوں گے, ایموشنل میں وہ آپ کے ماں باپ ہیں, تو وہ آپ کو کہیں گے بیٹا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم ہماری سنتان ہو, ہمیں بات کر رہے ہو. جب آپ آرگیومنٹ رکھیں گے نا, لاجیکل ترک کریں گے کہ ماں مجھے یہ بتاؤ, پیار سے بیٹھ کے کہ ماں مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ مورتی پوجا کرتے ہیں, آپ کی اپنی کتابوں کے اندر اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا لاجیکل ترک ان کے ساتھ کریں, وہ اس چیز کو سمجھیں گے, آج نہیں کل نہیں سمجھیں گے. اور یہ جو آپ کا دکھ ہے یہ صحابہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی سیرت پڑھیں تو اپنی والدہ کے بارے میں بہت پریشان تھے, اور اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول دعا کریں. تو دعا, اچھا مورل, آپ نے ویلیوز ان کے ساتھ اچھا مورل کنڈکٹ رکھنا ہے, اور تیسرا ترک کا, لاجک کا استعمال کرنا ہے, ایموشنل آرگیومنٹ نہیں دینا. نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ, بہن بھائی اور بچے اور بیوی, جب ہم ان کو دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ایموشنل آرگیومنٹ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ماں باپ بچے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ماں کی بات نہیں مانو گے, باپ کی بات نہیں مانو گے. اپنی جگہ پر یہ فنڈامنٹلی بیسک بات ٹھیک ہے, مگر بچہ ایموشن, وہ رشتہ اس طرح کا ہے کہ اگر ایموشن اس میں اٹیچ ہو گئے تو آپ آرگیومنٹ نہیں رکھ پائیں گے, آرگیومنٹ وہاں ضائع ہو جائے گا. جہاں ایموشن ہوگا وہاں لاجک نہیں ہوگی, جہاں لاجک ہوگی وہاں ایموشنل آرگیومنٹ نہیں چلے گا. اس چیز کے اوپر رکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے جی ابھیجیت بھائی, جی شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, میں جو واقعہ سنانے لگا تھا, اور میں چاہوں گا کہ واپس ہم جو یو کین کال می ایکس بھائی کی بات ہو گیا, ایکس کنفیوز بھائی کی بات بیچ میں رہ گئی تھی, میں بات مکمل کر لوں.
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عمر فاروق جو قریش کی شاخ سے تھے، قریشی، وہ آگے سے پتہ کہتے ہیں حضرت بلال کو سیدنا بلال کہا کرتے تھے. سیدنا عربی زبان میں سید کا مطلب ہے سر، مسٹر. رسپیکٹ کی ہائیسٹ جو ٹرم ہے جو عرب میں استعمال ہوتی ہے وہ سید ہوتا ہے کہ ہمارے سید ہیں بلال. حضرت سلیمان فارسی جو باہر سے آئے تھے، فارس سے، پرشیا تھے، نان عرب تھے، جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے کہا سلیمان منی وانا من سلیمان، سلیمان مجھ سے ہے اور میں سلیمان سے ہوں. اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا سلیمان فارسی کو. اللہ اکبر. یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کہ جب، اور پھر دیکھیں بلال حبشی کو، آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں لوور کاسٹ کی بات، بلال حبشی جو غلام تھے، سلیو تھے، جب مکہ فتح ہوا لوگوں نے کہا کہ اذان دینی ہے یہاں پر، اللہ کے گھر کو توحید کے ساتھ آباد کرنا ہے، یہاں پر بت پرستی ہو رہی تھی، مورتی پوجا ہو رہی تھی، اس کو پاک کرنا ہے اس چیز سے. انسانوں کی عقل مار دی ہوئی تھی انہوں نے. تو کہا اذان کون دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی نے کہا بلال کو کہو کعبے کے اوپر چڑھ جائے، خانہ کعبہ کے اوپر. اور بلال، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لیڈر، اس وقت ابو سفیان بھی تھے، بڑے بڑے لیڈر کھڑے، اور جب بلال حبشی نے اسی دھرتی کے اوپر جہاں غلاموں کو ریت کا ذرہ سمجھا جاتا تھا، جانوروں کی اہمیت غلاموں سے زیادہ تھی، اونٹ کی قیمت غلام سے زیادہ تھی، ایک بکری کی قیمت غلام سے زیادہ تھی، جب مکہ فتح ہوا بلال حبشی کعبہ کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دے رہے، مشرکین مکہ کہتے ہیں اوے لوگو، محمد نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اچھا ہے کہ مر گئے. اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت اور مساوات کا اور عدل اور انصاف کا، جسٹس کا اور ایکوالٹی کا وہ درس دیا ہے کہ بلال حبشی جس کو یہاں پر کوڑے مارتے تھے، ہم پیر کے نیچے مسلتے تھے، وہ ہمارے اس گھر کے اوپر کھڑا ہوا ہے جس کی قسمیں کھا کر ہم جان دے دیا کرتے تھے، آج اس کو اسی پر کھڑا کر کے کہتے ہیں اذان دو. جس کو پتھر کے نیچے لٹا کر ہم اس کی زبان کھینچتے تھے کہ احد احد کیوں کہتا ہے، آج وہ کعبے کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہاری تمام مورتیوں سے اکبر ہے اللہ اور ایک وحدہ لا شریک ہے. کیا زمانے نے یہ وقت بھی دیکھنا تھا؟ کیا چشمے فلک نے یہ سین بھی، اس کائنات، اس دھرتی نے یہ سین بھی دیکھنے تھے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے عامر اسلام. بھائی بہت زبردست بات آپ نے، مجھے بھی بات یاد آ گئی کہ مطلب خیر آپ تو سمجھ ہی گئے میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن ایک وہ دن بھی دکھایا مجھے اللہ نے کہ میں نے جہاں میں رہتا ہوں نا اس کے پاس ہی ایک یونیورسٹی ہے ایکچولی، اور وہ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہاں پڑھے لکھے مسلم ہیں سب لوگ، اور سبھی مقامی فکر سے سب لوگ آتے ہیں ساتھ میں. تو مغرب کی اذان میں دیا کرتا تھا وہاں پر جب میں نے اسٹارٹنگ میں جب اسلام قبول کیا، اور جب میں تلاوت کرنے لگا، جب قرآن پڑھنا لگا، تو پھر میں نے نماز بھی پڑھائی اس مسجد میں. آپ دیکھو مطلب ماشاءاللہ اللہ اکبر، کیا بات کیا بات. اب میں رویا کرتا تھا مطلب کھڑے ہو کے جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا وہاں پر، کہ میں مطلب کہاں تھا میں اور مجھے کہاں پر ان لوگوں نے بٹھایا. یہ اسلام ہے، یہ کیا کہوں میں اس کے بارے میں آپ کو. عامر بھائی الحمدللہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی ولولا ہدانا اللہ. میرے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے یہ. حضرت عمر فاروق کا مجھے وہ واقعہ یاد آیا. آپ حج سے لوٹ رہے تھے، آخری عمر کا حج تھا، اور آپ ایک جگہ پر رکے جہاں اسلام لانے سے پہلے اپنے جوانی کے دنوں میں آپ اپنے تندور جلانے کے لیے، جس کو بالن کہتے ہیں، پرانے زمانے میں لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے.
آپ وہاں رکے اور اس ایریے کو دیکھ کر آپ رونے لگے، اور آپ کا جو کمپنی تھی، آپ کے دوسرے صحابہ تھے ساتھ ساتھی، انہوں نے کہا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ عمر تو کیا تھا، تیری اوقات کیا تھی؟ تو اونٹوں کا چارہ اکٹھا کرتا تھا، تو بالن کی لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا، اور آج اسلام نے تجھے وہ شخصیت بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ یہ وہی عمر تھے جب بیت المقدس فتح ہوئی تو آپ کو کہا خلیفہ کی وہاں پر ضرورت ہے کہ خلیفہ وہاں چکر لگائیں اسٹیبلٹی کے لیے، پولیٹیکلی جیسے پتہ ہے آپ کو، کوئی لیڈر عہدہ سنبھالتا ہے تو اس کو ریاستوں کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے چکر لگانا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر آپ کی ضرورت ہے، وہاں پر معاہدہ کرنا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بیت المقدس میں، تو آپ کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، خلیفہ جو ہے، فاتح جو ہے، لیڈر جو ہے، وہ اونٹ کی لگام تھام کے بیت المقدس کے شہر میں انٹر ہو رہا ہے، اور غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی باری تھی۔ لوگوں نے کہا یہ تمہارا خلیفہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے، اس کے کپڑے کتنے خراب۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے، خلیفہ تو آگے چل رہا ہے۔ عامر بھائی، اگر قرآن اسلام نہ ہوتا نا تو میں تو سچ میں ڈپریشن میں مر جاتا۔ سچ میں مجھے اپنی آئیڈینٹی کرائسس ہو گیا تھا مجھے ایک ٹائم پر، کہ میرا مطلب کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایسا لگنے لگا تھا مجھے۔ پھر نبی علیہ السلام کی باتیں پڑھی اور فتح مکہ پہ جو انہوں نے کہا وہ پڑھا، لگا کہ یہی تو وہ چیز ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا، ایکوالٹی، جسٹس۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہیں ہم تھم جائیں گے اور یہیں ان سنہرے پلوں کے اندر رک جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں ایکس کنفیوز بھائی کو بات کرنا چاہتے تھے، ان کے بعد کچھ اور بھائی بھی ہیں، ان کی بات بھی میں سننا چاہوں گا۔ بھائی ایک منٹ بس، صحیح مسلم سر نے جو کہا نا کہ اگر اسلام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں دیا ہوتا، تو صحیح بات ہے، ہم لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اب تک۔ تو بالکل، مطلب کہ اسلام لائف میں اگر نہیں آتا، میں تو پکا چلا جاتا ڈپریشن میں، جس حساب سے میں جا رہا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ سوسائٹل اسٹیٹ بھی چلی جاتی، آج نہیں کسی پوائنٹ آف ٹائم میں آ جاتا۔ یہ وہ ٹریزر ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دے دیا ہے، ہم لوگ کو اس چیز کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ہم لوگ کے لیے آیا ہے، ہم لوگ کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ دولت، پیسہ، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میں سکون نہیں ہے اس میں، سکون صرف دین میں ہے، اسلام میں ہے۔